لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اسلامی تقویم کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے عنقریب ایک نیا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. اب تک ہم پچھلے سال کے ذوالحجہ کے مہینے میں تھے. اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. اسلام نے بھی اپنا ایک کیلنڈر، اپنی ایک تقویم بنائی ہے. دنیا کے اندر جہاں شمسی تاریخ رائج ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کی رائج ہے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جہاں پر وہ انگریزی تاریخ، شمسی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھے. اس لیے کہ اسلام کے بہت سارے احکام کا دار و مدار، اسلام کے بہت سارے احکام کی بنیاد اسلامی تاریخ پر رکھی گئی. رمضان المبارک کے روزے ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، ذوالحجہ کے مہینے کے جو معزز اور محترم 10 دن اور اس میں خاص عبادت حج ادا کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، ان سب کا دار و مدار اسلامی تاریخ کو رکھا گیا ہے. لیکن عام طور پر آپ دنیا کے اندر مسلمانوں کا مشاہدہ کریں گے، آپ دیکھیں گے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انگریزی تاریخ تو ہر ایک کو یاد ہے، اور انگریزی مہینے بھی ہر ایک کو یاد ہے. کون سا انگریزی سال چل رہا ہے، عیسوی چال چل رہا ہے، وہ بھی سب کو یاد ہے. لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ نہ انہیں اسلامی تاریخ کا پتہ ہے، نہ اسلامی سال کا پتہ ہے، نہ اسلامی تاریخ کا پتہ ہے. حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت سارے مہینے ایسے ہیں کہ جس کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بھی نہیں دیکھا، جیسے کہ جنازے کی نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب برے گا، اور چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے ذمے سے فرض ثابت ہو جائے. اسی طرح چاند کا دیکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے. ایک زمانہ تھا لوگوں کے اندر چاند کے دیکھنے کا رواج تھا. ہر مہینہ اسلامی مہینہ ختم ہوتا تھا اور نیا مہینہ شروع ہوتا تھا، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جایا کرتے. کبھی کوئی چھت پر چلتا تھا، کبھی کوئی منارے پر چڑھتا تھا. لیکن ہم عام طور پر ہم سب کا حال یہ ہو چکا ہے، کسی عید الفطر کا چاند تلاش کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چاند تلاش کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. ہمیں اس کو بھی رواج دینا چاہیے. جہاں پر ہم انگریزی تاریخ کو لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کو بھی لکھنا چاہیے.
جہاں ہم اپنے بچے کو انگریزی تاریخ یاد کراتے ہیں، انگریزی مہینے کے نام یاد کراتے ہیں، صحیح طور پر اسلامی مہینوں کے نام کی یاد کرانا چاہیے۔ یہ اسلامی تاریخ جس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے وطن کو اسلام کو پھیلانے کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا۔ اسی طرح سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام اپنی زندگی کے 5 سال کا اپنی ماضی کا احتساب کرے۔ اگر ہم غور کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو کہ میری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں نہیں گزر رہی ہے، تو آدمی گناہ کے اوپر توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک تو ماضی کا احتساب، دوسری چیز آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے صحیح لائحہ عمل طے کرے، آئندہ زندگی کیسے گزارو، اپنی زندگی کتنے دن بعد، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو موت سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ ترجمہ تو ہوتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، تم مرو قبل اس لیے کہ تمہاری موت آئے۔ شرح حدیث میں اسے 2 مطلب لکھے۔ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے تمہاری موت آنے سے پہلے تمہارے نفس میں پیدا ہونے والی خواہشات کو تم موت دے دو، یعنی اپنی خواہشات کو کچل دو موت کے آنے سے پہلے کہ تمہاری نفسانی خواہشات ہے، جو گناہوں کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، جو گناہوں کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، جو گناہوں پر تم عمل کر رہے ہو، منہ دو اس کو کچل دو، اس کو مار دو۔ دوسرا مطلب شرح حدیث نے لکھا ہے موت قبل ان تموتوا، موت کے آنے سے پہلے موت کا دھیان پیدا کرو۔ دنیا کے اندر طرح طرح کی فرقے آئے ہیں، کسی نے اللہ کا انکار کیا ہے، کسی نے قرآن کا انکار کیا ہے، کسی نے نبی کا انکار کیا ہے، کسی نے حدیث کا انکار کیا ہے، لیکن دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت آنے والی ہے، کٹل حقیقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت آتی ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر آئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کسی آدمی کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت سے پوچھا تم کیسے آدمی ہو؟ دنیا کے اندر جب کسی کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، تو اسے پہلے سے نوٹس دی جاتی ہے کہ آپ تیاری رکھو، آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ لیکن تم کیسے آدمی ہو؟ بغیر نوٹس دیے ایسے ہی آ جاتے ہو، ایسے ہی کسی کو دبوچ دیتے ہو۔ ملک الموت نے بہت پیارا جواب دیا۔ ملک الموت کہنے لگے کہ دنیا میں لوگوں کو جتنی میں نوٹس دیتا ہوں اتنی عدالت بھی نوٹس نہیں دیتی، لیکن وہ کیسے؟ ملک الموت نے فرمایا تمہارے پاس بخار کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں قریب آنے والا ہوں۔ تمہارے پاس بیماری کا آنا یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ میں قریب آ رہا ہوں اور تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تمہارے بال کا سفید ہونا یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ میں قریب آ رہا ہوں۔ تمہارے گھر پودے اور نوازوں کا آنا یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ نوٹس بھیجی جائے تو ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے۔
حکومت کی طرف سے نوٹس آتی ہے، آدمی تیاری مشغول ہو جاتا ہے، میرے خلاف مقدمہ آئے، کیا کروں، کون سے وکیل کو پکڑوں؟ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وقت کے بادشاہ ہارون رشید کے پاس آیا کرتے، ہارون رشید کو چھیڑا بھی کرتے تھے، لوگ انہیں مجذوب کہتے تھے، لیکن بہت سی بہت سی حکمت کی باتیں ایسے کہہ دیتے تھے جو دل پر لگا کرتی۔ اسی وجہ سے ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی مغربی مجذوب کے در پر آئے، میرے دروازے پر آئے، ان کو آنے دیں، تو آنے دیں۔ ایک مرتبہ حضرت مغربی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس آئے، ہارون رشید نے ایک لکڑی نکالی، چھڑی نکالی اور مغربی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور کہا میری طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور یہ امانت یہ کہتے ہوئے تھی کہ یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، دنیا میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے اس کو یہ دے دینا۔ اور رشید کو چھیڑتے ہوئے تو دے، یعنی کہنا چاہ رہے کہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ بلو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چڑھے کے پاس جواب دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت بلو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے، کئی حکیموں کو بتا چکے، ڈاکٹروں کو بتا چکے کہ کوئی فرق کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت بلو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس آئے، ہارون رشید کو پوچھا کہ بادشاہ سلام کیا حال ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے بیماری میں مبتلا ہوں، ایک سفر درپیش ہے، سفر پہ جانا ہے۔ بلو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاں کا سفر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ جب مکہ میں رہنا تنگ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہجرت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکہ میں ہوئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ میں ہجرت کرنا تھا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کو فتح حاصل ہوئی، دن بدن دنیا کے اندر اسلام پھیلتا گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تحریر آئی، ایک خط آیا، اس خط میں صرف شعبان کے مہینے کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ اس میں تو شعبان کے مہینے کا نام لکھا ہوا ہے، کون سا شعبان مراد ہے؟ اس سال کا شعبان مراد ہے، گزشتہ سال کا شعبان مراد ہے، اس سے پہلے سال کا شعبان مراد ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تاریخ متعین کی جائے، کسی ایسی چیز کو بنیاد بنایا جائے جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سے نبوت عطا کی گئی تھی تب سے سال کی ابتدا سمجھتے تھے، سن نبوی 1، سن نبوی 2، سن نبوی 3۔ اور اس سے پہلے اصحاب الفیل کا یعنی ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں سے سن کی ابتدا ہوتی تھی، ہاتھی والے سال کے اس طرح یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے سن اس بھی چلا کرتا تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا، ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے اعتبار سے رائے کی۔ کسی نے کہا کہ اسلامی سال کی ابتدا اس دن سے کی جائے جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کی ولادت کے سال سے سن کی ابتدا سمجھی جائے۔ کسی نے رائے کی کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا وہاں سے سن ہجری کی ابتدا کی جائے۔
ہر ایک نے اپنے اپنے رائے اعتبار سے رائے دی، لیکن آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس وقت سے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، اسی وقت سے اسی ہجرت کے سال سے سن ہجری کی ابتدا کی جائے۔ سب نے اس بات پہ اتفاق کر دیا اور اسی وقت سے اسلامی تاریخ اور سن ہجری کی ابتدا ہوئی۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، ایک سال کا ختم ہونا، ایک نیا سال کا داخل ہونا، اسلامی اعتبار سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ شریعت اسلامی سال کی شروعات پر ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا ہوگا جب نیا سال شروع ہوتا ہے لوگ جشن مناتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، لوگ نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ ہماری شریعت نے نئے سال کی شروعات پر ہمیں کیا تعلیم دی؟ پہلی تعلیم تو یہ ہے، پہلا سبق تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہمارے سال کی ابتدا نبی علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے ہوئی ہے اور اسی وقت سے سن اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ایک تعلیم تو یہ دیتی ہے ہم اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور جہاں اپنی تحریر کے اندر انگریزی تاریخ کو لکھتے ہیں، دیکھو انگریزی تاریخ کو لکھنا کوئی گناہ نہیں، منع نہیں، لیکن ساتھ میں اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ دوسرا یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کا احتساب کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، میرا گزشتہ سال کیسا گزرا، اللہ کے حکم کی اطاعت میں گزرا یا اللہ کے حکم کی نافرمانی میں گزرا۔ اپنے آپ کا احتساب، آپ نے دکان والوں کو دیکھا ہوگا، تاجر کو دیکھا ہوگا، روزانہ رات کو حساب کرتا ہے، مہینے کے ختم ہونے پر حساب کرتا ہے کہ اس مہینے میں کتنا کمایا، کتنا گیا، کچھ پروفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، کوئی تجارت کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سال ختم ہوا، آدمی کو اپنے آپ پر غم ہونا چاہیے، میری زندگی کا ایک سال گڑ گیا۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، 12 سال کا تھا 13 سال کا ہو گیا، اور دنیا کے اندر لوگ اپنی پیدائشی دن پر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، لوگ کیک کاٹتے رہے، خوشی میں کیک کاٹے جاتے ہیں، لیکن غم ہونا چاہیے میری زندگی میں اللہ نے مقدر میں جتنے سال لکھے تھے اس میں ایک سال کم ہو۔ ہارون رشید سے پوچھنے لگے اچھا آپ کا سفر ہے تو آپ نے سفر کے لیے کیا تیاری کی، اور سفر میں آپ دنیا کے اندر جاتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو پہلے سے بھیج دیتے تھے، بادشاہ کا استقبال کیا جاتا تھا، بادشاہ کے فوجی بادشاہ کے گارڈ وغیرہ پہلے پہنچ جایا کرتے۔ آپ نے اپنے سفر کے لیے کتنے لوگوں کو آگے بھیج دیا، کیا بھیج دیا، کیا تیاری کی؟ ہارون رشید کہنے لگے کہ ایسا سفر ہے جس میں کوئی ساتھ نہ آ سکتا ہے، کوئی فوجی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی گارڈ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ بلے رسول اللہ کہنے لگے ایسا سفر ہے دنیا میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب تم چھوٹا سفر کرتے تھے تو اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کو پہلے سے بھیج دیا جاتا تھا جو انتظام کیا کرتے تھے، بہت سارے فوجی جا کر میدان اور وغیرہ کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اب تم ایک سفر کر رہے، اس سفر کے لیے آپ نے کوئی چیز بھیجی نہیں آئی۔ ہارون رشید کہنے لگے تم تو وہی بیوقوفوں سے بات کر رہے ہو، یہ سفر ایسا ہے اس پہ کوئی ساتھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ بلے رسول اللہ نے وہ چھڑی نکالی، وہ لکڑی نکالی اور ہارون رشید کو کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی اور آپ نے مجھ سے یوں کہا تھا کہ دنیا میں تجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے، کوئی احمق نظر آئے اسے یہ لکڑی دے دینا۔ میں نے دیکھا دنیا کے اندر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، یہ لکڑی آپ کو ضرور ہے، آپ کو لے لیجیے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا تھا جب بھی کوئی آپ سفر کرتے تھے تو اس کے لیے
تیاریاں کرتے تھے، اس کے لیے فوج بھیج دیا کرتے تھے. یہ ایسا سفر ہے جس سفر سے آپ کو واپس آنا نہیں ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بہلول تجھے ہم مجنون کہا کرتے تھے، تجھے ہم مجذوب کہا کرتے تھے، لیکن تو نے بہت حکمت اور پردے کی بات کی. نیا سال کا آنا ہمیں تعلیم دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ یہ کبھی کم ہونے جا رہا ہے. عقل کرنے والا آدمی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ آدمی جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. بیوقوف وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے آگے جھکا دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو اور پھر کیا کہتا ہے تمنا اللہ پر تمنا مانتا ہے. وہ سلو کے اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ کرتے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. بس آج کا سبق یہی ہے، نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کا جائزہ ہے، محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لیں اور آئندہ صحیح زندگی گزر جائے اس کے لیے تیاری شروع کریں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہماری ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عمر کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.